پہلے یہ آئینی ترمیم والا ایشو مصطفیٰ صاحب سے بھی ڈسکس کر لیں. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. مصطفیٰ صاحب, یہ جو آئینی پیکج کا اتنی ملک میں آگ لگی ہو, آپ کی پولیس فوج کے خلاف احتجاج کر رہی ہو, انہونی باتیں ہیں پاکستان میں جو ہو رہی ہیں. وہ انہوں نے ایک ہائی وے بلاک کی ہوئی ہے اس وقت, میں ہمارے چینل اور کچھ بعید نہیں کہ وہ پھیل جائے. تو کیا باجوڑ کی پولیس جو ہے اس نے پولیو ورکر کی شہادت کے بعد, جہاں پہ پولیس کے کانسٹیبل بھی شہید ہوئے, انہوں نے بھی اس میں شامل ہونے کے لیے تیاری باندھ دی. تو اس وقت پرائرٹی یہ ہے کہ قاضی فائزی صاحب کو کیسے ریٹین کرنا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ کو کیسے ہم نے ہٹانا ہے یہاں سے, کیا یہ پرائرٹی ہے پاکستان کی؟ یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ جو ملک کے مسائل اور جن کی وجہ سے قومی یکجہتی کمزور ہوتی جا رہی ہے, ہم ان کے اوپر بالکل لا تعلق ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. میں ذرا کوئکلی کامنٹ کر دوں ہمایوں بھائی کی گفتگو پر کہ دیکھیں, تاریخی طور پر پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ مار کھائی ہے. میرا آج ان سے تعلق نہیں ہے, لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جتنی انہوں نے مار کھائی ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی اور سیاسی جماعت نے نہیں کھائی. پھر جس وقت پرویز مشرف صاحب کا مارشل لاء آیا تو مسلم لیگ نون نے بھی بڑی ٹھیک ٹھاک مار کھائی, لیکن ان دو جماعتوں نے اتنی مار کھانے کے باوجود انہوں نے کبھی ایسی سیاست نہیں کی, ایسے بیانات نہیں دیے کہ جس سے فیڈریشن کی مخالفت میں کوئی بو بھی آتی. پاکستان کو آگ لگانے والی کوئی سیاست نہیں کی. اور سب سے مشکل مرحلہ اس وقت تھا پاکستان کے لیے کہ جب شہید بی بی کی شہادت ہو گئی اور سندھ کے اندر نعرہ لگ گیا کہ پاکستان نہ کھپے. اس وقت آصف زرداری, ٹو بی فیئر, اس نے یہ گفتگو کی, اس نے کہا کہ نہیں پاکستان کھپے. تو جماعتوں نے بڑی بڑی مار کھائی ہے. آپ اپنے کنفائنز کے اندر رہتے ہوئے, ہم نے اس ملک کو بہتر کرنا ہے, ہم اس اپنے ملک کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ, جو اسٹیبلشمنٹ کا فوج کا سیاست کے اندر رول ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ پلڑے کی بات کر رہے تھے, مجھے بھلا بتائیے نا کہ عمران خان صاحب کسی اور سیاسی جماعت کو اس ملک میں لیجیٹیمیٹ سٹیک ہولڈر ہی نہیں سمجھتے. وہ تو اپنے علاوہ کسی کو سیاستدان بھی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ گفتگو ہی نہیں کروں گا. پرسوں انہوں نے کہا, ایک بیان دیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کے دروازے بند. آپ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ دروازے کب کھولیں گے؟ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ریلیف نہیں ملنا. اور یہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنی سروسز پیش کی ہوئی ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو, یہ سیاست بھی ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے. ہم نے جو سپیس سویلین سیڈ کر چکے ہیں اس کو واپس لینا ہے, لیکن کہاں آپ سپیس واپس لینے کی بات کریں اور کہاں میاں شہباز شریف صاحب کی آپ اس سارے معاملے میں انجان بننا, ان کی جس طریقے سے وہ آرمی چیف کی مدح سرائی کرتے ہیں, شبانہ روز. تو سیاست کو انہوں نے, سیاستدان کے ایک نوجوان, اس کے لیے سیاست کیا رہ گئی ہے؟ اس کے لیے سیاست یہ رہ گئی ہے کہ جناب اس ملک میں اقتدار حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرو. پاکستانی سیاست کے آپ کو اگر کنٹراڈکشنز کا اندازہ کرنا ہو تو عمران خان نے کہا میں نے 5-6 بندوں کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی اجازت دی ہوئی تھی, میں توڑ رہا ہوں. وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت خفیہ بھی کرنے پہ تیار ہے, پولیٹیشین سے نہ خفیہ نہ سریعام کرنے کو تیار نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کی حکومت کی وجہ ہی ایک ہے وزیر اعظم بننے کی کہ وہ کتنا زیادہ خوشنودی ان کی کرتے ہیں سارا دن, اور کتنی زیادہ ان کی مدح سرائی کرتے ہیں. اور ملک صاحب حقیقت یہ بھی ہے کہ اس ملک میں 2013 کے بعد سے اب جو بھی وزیر اعظم آتا ہے یا لایا جاتا ہے اس سے صرف ایک ہی کام لینا ہوتا ہے اور وہ ہے ایکسٹینشن. جنرل باجوہ کی جو بات کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی. نہیں, لیکن یہ بھی جا کے ملتے تھے اور بالکل ملتے رہے, بالکل ملتے رہے. جو جبر کا ماحول تھا اس وقت, اس جبر کے ماحول میں ساری کی ساری جو سٹرکچر کی گئی تھی وہ اسی لیے کی گئی تھی کہ ایکسٹینشن ہو جائے. اور اس کے بعد بھی یہ جب تحریک عدم اعتماد تھی, غیر مشروط حمایت کیوں کی؟ اور اسی لیے حمایت کی کہ آگے جا کر انہیں کوئی ریلیکسیشن مل سکے. اور سیاستدانوں کا کیا, جو جیلوں میں پڑے ہوئے تھے ان کے بازو پکڑ کے غیر مشروط حمایت. جی ہاں بالکل. خواجہ آصف کا ریکارڈ پہ سٹیٹمنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے ان کی, وہ آج خاقان صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہے, کئی دفعہ پروگرام میں ہوتے ہیں, نہیں تو خاقان صاحب کی ڈس ایگریمنٹ کچھ لوگوں سے ہو گئی تھی, میں ان کا نام نہیں لیتا, آپس میں گروپوں سے نکل گئے تھے ایک دوسرے سے, بات چیت بند ہو گئی تھی. لیکن اگر ہم نے اس ملک کو واپس ملک صاحب ڈگر پر ڈالنا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی. نہ جج صاحبان کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے, اور لیگل فریٹرنٹی کے اندر مکمل اس چیز کے اوپر کنسنسس ہے کہ اگر یہ اس طرح کی کوئی آئینی ترمیم لائی جاتی ہے جس کے اندر آپ ججز کو اٹھا کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں پھینکیں گے, اگر ان کو ایکسٹینشنز دیں گے آرمی چیف, تو آپ ایک شخص جو آنے والا انکمنگ چیف جسٹس ہے اس کو اس کے رائٹ سے محروم کر رہے ہیں. اس کی بھرپور مخالفت کی جائے گی لیگل فریٹرنٹی کی جانب سے, اور مقصد ہی لانے کا یہ ہے کہ جوڈیشری کو ٹیم کیا جائے.